1799 میں 19 برس کی عمر میں رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور میں قائم ہوئی۔ لاہور میں مسلمان پنجابیوں کی آبادی زیادہ تھی۔ مسلمان پنجابیوں کا شہر پر اچھا خاصا اثر و رسوخ بھی تھا۔ شہر کے مسلمان پنجابی، ہندو پنجابی، سکھ پنجابی، احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ زمان کے نامزد کردہ لاہور کے حکمران بنگی سرداروں سے بہت تنگ تھے۔ رنجیت سنگھ کی شہرت کے چرچے لاہور پہنچ گئے تھے۔ لاہور میں میاں اسحاق محمد اور میاں مقیم دین بہت طاقتور تھے۔ لاہور کے لوگوں پر ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ شہر کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جاتا۔ شہر کے لوگوں کی رائے سے انہوں نے رنجیت سنگھ کی ساس سکھر چکیا مثل اور کنیا مثل کے حکمران صدا کور سے اپیل کی کہ وہ رنجیت سنگھ کو آمادہ کرے کہ رنجیت سنگھ انہیں شاہ زمان اور بنگی سرداروں کے عذاب سے نجات دلائے۔ اس اپیل کے لیے ایک عرضی لکھی گئی جس پر میاں اسحاق محمد، میاں مقیم دین، محمد طاہر، محمد باقر، حکیم رائے، بھائی گوربخش سنگھ نے دستخط کیے۔ رنجیت سنگھ اپنی 25,000 فوج کے ساتھ 6 جولائی 1799 کو لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ رنجیت سنگھ کی ساس صدا کور خود بھی لشکر کے ہمراہ تھی۔ 7 جولائی 1799 کو صبح کے وقت رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور کے قلعے کا گھیراؤ کیا۔ رنجیت سنگھ کی ساس صدا کور دلی دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ رنجیت سنگھ انارکلی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا کہ عرضی پر دستخط کرنے والے میاں مقیم دین نے نکارے کو بجا کر اعلان کروایا کہ رنجیت سنگھ نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ اب رنجیت سنگھ شہر کا نیا سربراہ ہے۔ میاں مقیم دین نے شہر کے سارے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ رنجیت سنگھ شہر میں لاہوری دروازے سے داخل ہوا۔ صدا کور دلی گیٹ سے لاہور میں داخل ہوئی۔ بنگی سرداروں کے کچھ کرنے سے پہلے رنجیت سنگھ نے شہر کو فتح کر لیا تھا۔ صاحب سنگھ اور پرمار سنگھ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چت سنگھ نے شہر نہیں چھوڑا اور خود کو صرف 500 کی نفری کے ساتھ حضوری باغ میں محصور کر لیا۔ اور جب چت سنگھ نے ہتھیار ڈال دیے، چت سنگھ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت مل گئی۔ 3 سال بعد 1802 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے امرتسر فتح کیا۔ چند برسوں میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے ستلج تک فتح حاصل کر لی۔ پھر دریائے ستلج کو پار کر کے لدھیانہ بھی فتح کر لیا۔ لارڈ منٹو مہاراجا رنجیت سنگھ کی اس پیش قدمی کو انگریز مفادات کے خلاف سمجھتا تھا، چنانچہ 1809 میں عہد نامہ امرتسر کی روح سے دریائے ستلج مہاراجا رنجیت سنگھ کی سلطنت کی جنوبی حد قرار پایا۔ اب مہاراجا رنجیت سنگھ کا رخ شمال مغرب کی طرف ہوا اور لگاتار لڑائیوں کے بعد مہاراجا رنجیت سنگھ نے اٹک، ملتان، کشمیر، ہزارہ، بنو، ڈیرہ جات اور پشاور فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، اور مہاراجا رنجیت سنگھ ہریانہ سے پشاور، ملتان سے کشمیر تک کے علاقے کا طاقتور ترین حکمران بن گیا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کی سلطنت 1799 سے لے کر 1849 تک 50 سال قائم رہی۔ وہ ہے پنجاب دی شان، پنجاب دا ارطغرل، رائے احمد خان کھرل۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ دوسرا معتبر سر تھا جسے 10 محرم کے دن نماز میں اتار کر نیزے پر سجایا گیا۔ رائے احمد خان کھرل وہ تھے کہ جب مہاراجا رنجیت سنگھ نے انہیں پہلی بار دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ ملتان کا دورہ کر کے واپس لاہور جا رہا تھا تو اس نے سیدووالا میں ایک پڑاؤ ڈالا تاکہ وسطی علاقے کے با اثر افراد سے بھی ایک ملاقات کی جائے۔ رنجیت سنگھ نے عمائدین پر ایک نظر ڈالی تو اس کی نظریں دائیں طرف کھڑے سردار پر جا کر ٹھہر گئی۔ مہاراجا سب کے بارے میں پوچھتا جا رہا تھا کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، اور اس کا خاص بندہ اسے سب کا تعارف دیتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس خاص شخص نے بتایا کہ یہ اس علاقے کے حاکم اور پرگنہ کے والی صالح خان کھرل کا بھتیجا رائے احمد خان کھرل ہے۔ رائے صاحب کے آباء و اجداد کی سیاسی طور پر وفاداریاں مغل سلطنت کے ساتھ وابستہ تھیں۔ گوگیرا کی جاگیر انہیں اورنگزیب عالمگیر نے الاٹ کی تھی۔ رنجیت سنگھ ان پڑھ ہونے کے باوجود بہت معاملہ فہم انسان تھا۔ اس نے تلوار سے بھی کام نکالا، لیکن بیشتر جگہ اس نے بات چیت، خوش اخلاقی اور دوستانہ طرز عمل سے فتح پائی۔ ماضی میں رائے صاحب کے خاندان کے سکھوں کے ساتھ کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں، لیکن رنجیت سنگھ کی یہ بیٹھک اس حال میں ختم ہوئی کہ اس مجلس میں اس نے رائے احمد خان کھرل کو اپنا پگڑی بدل بھائی بنا لیا، اور مہاراجا نے اس تعلق کو خوب اچھی طرح نبھایا۔ اور سکھا شاہی دور میں مقامی اہلکار بھی اپنی نوکریاں بچانے کے لیے زمین، جائیداد، مال مویشی اور اپنی لڑائیوں کے معاملات میں رائے صاحب کا فیصلہ مانتے تھے۔